بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ترجمہ نہج البلاغہ مولانا مفتی جعفر حسین قبلہ کی جس کے مؤلف ہیں، اور یہ پلیٹ فارم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے، جہاں پہ ہم مل کر اتنی خوبصورت کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 70، اور جو پارٹ 69 تھا اس میں ہم نے آخر ختم کرنے سے پہلے مکتوب مولا کا مکتوب نمبر 45 پڑھ لیا تھا، اور وہ 45 مکتوب تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات حاشیے میں تھیں وہ ہمیں ابھی جاننی تھی، لیکن ٹائم پچھلی آڈیو میں ختم ہو گیا تھا، تو اب ہم پیج 730 پر ہی سے آغاز کر رہے ہیں، جہاں پہ وہ تفصیلات ہیں جو کہ ہمیں اشارہ کیا گیا تھا جبکہ ذکر آیا تھا فدق کے حوالے سے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے فدق مدینے سے 2 منزل کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب مقام تھا جو یہودیوں کی ملکیت تھا، اور انہی سے سن 7 ہجری میں یہ علاقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح کے طور پر حاصل ہوا۔ اس مصالحت کی وجہ یہ ہوئی کہ جب انہیں فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہوا تو ان کے جنگجو یا نہ حوصلے پست ہو ان کے جنگجویانہ حوصلے پست ہو گئے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یہودیوں کو پناہ طلب کرنے پر چھوڑ دیا ہے، انہوں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام صلح بھیج کر خواہش کی کہ ان سے فدق کا علاقہ لے لیا جائے اور ان کی سرزمین کو جنگ کی آماجگاہ نہ بنایا جائے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے انہیں امان دے دی۔ پیج 731 امان دے دی، اور یہ علاقہ آپ کی خصوصی ملکیت قرار پا گیا، جس میں کسی اور کا دخل نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ دوسرے مسلمانوں کا انہی اموال میں حصہ ہوتا ہے کہ جنہیں جہاد کے نتیجے میں بطور غنیمت انہوں نے حاصل کیا ہو، اور جو مال بغیر فوج کشی کے حاصل ہوا ہو وہ مال فے کہلاتا ہے کہ جو صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہوتا ہے، جس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، ترجمہ، کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے بغیر جنگ کے دلوایا کہ جس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کرتا ہے۔ ترجمہ ختم ہو گیا۔ آگے لکھا ہے کہ اور اس بارے میں کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ فدق فوج کشی کے بغیر حاصل ہوا، اس لیے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی جائیداد تھی جس میں کسی دوسرے کا استحقاق نہیں تھا۔ چنانچہ مورخ طبری تحریر کرتے ہیں، ترجمہ، یہ طبری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 304 میں ترجمہ ہے، لکھا ہے کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص تھا، کیونکہ اس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ۔ بس یہ ختم ہو گیا۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ اور امام بلازری بے لام الف زال رے چھوٹی ہے تحریر فرماتے ہیں کہ ترجمہ، یہ جو ترجمہ میں پیش کر رہی ہوں یہ فتوح البلدان صفحہ نمبر 37 کا ہے۔ لکھا ہے فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی ملکیت تھا، کیونکہ اس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ۔ یہ اس کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ اور یہ بھی مسلم حیثیت سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ علاقہ جناب سیدہ کو بطور ہبہ عطا کیا، بطور سین بے ہے لکھا ہوا ہے، سین بے ہے عطا کر دیا تھا۔ چنانچہ ملا علی متقی تحریر کرتے ہیں کہ یہ تحریر جو ہے یہ کنز الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 میں ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے ابو سعید خدری خے دال رے چھوٹی سے روایت ہے کہ جب آیت وات الذوالقربہ
حقہ نازل ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ فدق تمہارا حصہ ہے. اور یہ جو میں نے پڑھا یہ کنز الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 کا تھا. آگے لکھا ہے جب حضرت ابو بکر برسر اقتدار آئے تو انہوں نے حکومت کی بعض مصلحتوں کے پیش نظر جناب سیدہ کو بے دخل کر دیا اور فدق ان کے قبضے سے نکال لیا. چنانچہ ابن حجر تحریر کرتے ہیں ترجمہ کہ ابو بکر نے جناب سیدہ کے ہاتھ سے فدق چھین لیا. اور یہ جملہ جس کا ترجمہ پڑھا گیا یہ کتاب سوائق محرقہ صفحہ نمبر 32 پر ہے. آگے لکھا ہے جناب سیدہ نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حضرت ابو بکر سے احتجاج کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے فدق پر قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں مجھے ہبہ فرما چکے تھے. جس پر ابو بکر نے جناب سیدہ سے ہبہ کے گواہ طلب کیے. چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام اور ام ایمن نے ان کے حق میں گواہی دی. پیج نمبر 732 گواہی دی، مگر حضرت ابو بکر کے نزدیک یہ شہادت قابل تسلیم نہیں سمجھی گئی اور جناب سیدہ کے دعوے کو غلط بیانی پر محمول کرتے ہوئے خارج کر دیا گیا. چنانچہ امام بلازری تحریر فرماتے ہیں، کتاب ہے فتوح البلدان اور صفحہ نمبر 38. ترجمہ حضرت فاطمہ علیہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق مجھے دیا تھا، لہٰذا وہ میرے حوالے کرو. اور امیر المومنین نے اس کے حق میں گواہی دی. حضرت ابو بکر نے دوسرے گواہ کا مطالبہ کیا. چنانچہ دوسری گواہی ام ایمن نے دی، جس پر ابو بکر نے کہا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جانتی ہو کہ گواہی کے لیے دو مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. یہ جو ترجمہ میں نے پڑھا مکمل کیا یہ فتوح البلدان صفحہ نمبر 38 میں آپ کو مل جائے گا. آگے لکھا ہے کہ ان شواہد کے بعد اس میں قطعاً گنجائش انکار نہیں رہتی کہ فدق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخصوص ملکیت تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو قبضہ دلا کر ہبہ کی تکمیل کر دی تھی. لیکن حضرت ابو بکر نے اس کا قبضہ چھین کر آپ کو بے دخل کر دیا اور اسی سلسلے میں حضرت علی اور ام ایمن کی گواہی اس وجہ سے مسترد کر دی گئی کہ ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی سے نصاب شہادت مکمل نہیں ہوتا. اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فدق پر جناب سیدہ کا قبضہ مسلم ہے، جیسا کہ حضرت نے بھی اس مکتوب میں یعنی عربی کا ورڈ ہے کہ بے لام چھوٹی ایک کاف الف نون تے کانت فی ایدنا فدق سے اس کی صراحت کی ہے، تو حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا سے ان کے دعوے پر ثبوت طلب کرنے کے کیا معنی ہوتے ہیں، جبکہ بار ثبوت اس کے ذمے نہیں ہوتا جس کا قبضہ ہو. اور یہاں پہ آگے سوال یا نشان ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ بلکہ جو اس کے خلاف دعویٰ کرے ثبوت کا بہم پہنچانا بھی اس کے ذمہ ہوتا ہے، کیونکہ قبضہ خود ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا حضرت ابو بکر پر یہ امر عائد ہوتا تھا کہ وہ اپنے تصرف کے جواز پر کوئی ثبوت پیش کرتے، اور در صورت یہ کہ وہ اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہ لا سکے جناب سیدہ کا قبضہ ان کی صحیح ملکیت کا ثبوت ہوگا، اور اس صورت میں ان سے کسی اور ثبوت اور مشاہدے کا مطالبہ کرنا بنیادی طور پر غلط ہوگا. حیرت اس پر ہوتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر کے سامنے اسی نوعیت کے اور قضایا پیش ہوتے ہیں تو وہ محض دعوے کی بنا پر مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، نہ اس سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے اور نہ گواہوں کا مطالبہ ہوتا ہے. چنانچہ امام بخاری تحریر کرتے ہیں، میں اب ترجمہ پڑھوں گی امام بخاری کا. صحیح بخاری جلد نمبر 2 جزو نمبر 27 اور صفحہ نمبر 190 پہ سے ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں. لکھا ہے جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اتنا اور اتنا دوں گا، مگر وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ مال نہ آیا
اور جب ابو بکر کے زمانے میں آیا تو وہ ان کے پاس گئے اور ابو بکر نے اعلان کرایا کہ جن کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرض ہو یا انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان سے واقعہ بیان کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کا مال آنے پر مجھے اتنا اور اتنا دینے کا وعدہ کیا تھا، جس پر انہوں نے عطا کر دیا۔ سامعین، ہم پیج 733 پہ آ گئے ہیں، اور جو ہم صحیح بخاری جلد نمبر 2 کے جز 27 صفحہ 190 کو پڑھ رہے تھے، یہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ ابھی ہم جو مکتوب کی شرح جو پڑھ رہے ہیں وہ ابھی جاری ہے۔ تو آگے لکھا ہے، اسی حدیث کی شرح میں ابن حجر اسقلانی عین سین قاف لام الف نون چھوٹی نے تحریر کیا ہے۔ اب یہ میں پھر ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں جو تحریر کیا ہے۔ لکھا ہے کہ یہ خبر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ میں سے ایک عادل کی بھی خبر قبول کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ خود اسی کے فائدے کے لیے کیوں نہ ہو، کیونکہ ابو بکر نے جابر سے ان کے دعوے کی صحت پر کوئی گواہ طلب نہیں کیا۔ ترجمہ ختم ہو گیا۔ اگلا پیراگراف لکھا ہے کہ اگر حسن ظن پر بنا کرتے ہوئے بغیر کسی شاہد اور کہ جابر کو مال دے دینا جائز تھا، تو اسی حسن ظن کی بنا پر جناب سیدہ کے دعوے کی تصدیق کرنے میں کیا چیز مانے تھی، جبکہ جابر کے متعلق یہ خوش اعتمادی ہو سکتی ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے متعلق یہ خوش اعتقادی کیوں نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک قطع زمین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افطرا نہیں باندھ سکتی۔ اولاً آپ کی مسلمہ صداقت و دیانت ہی اس کے لیے کافی تھی کہ آپ کو ان کے دعوے میں سچا سمجھا جاتا، چجائے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ام ایمن کی گواہی بھی ان کے حق میں موجود ہو، اور یہ کہنا کہ ان دو گواہیوں سے جناب سیدہ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے شہادت کا اصول یہ مقرر کیا ہے۔ قرآن کی شہادت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے، اپنے مردوں میں سے 2 کی گواہی لے لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ یہ ترجمہ یہاں ختم ہوا۔ آگے لکھا ہے، اگر یہ اصول ہماگیر اور عام تھا تو ہر موقع پر اس کا لحاظ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ بعض موارد پر اس کی پابندی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ جب ایک اعرابی نے ناقے کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا تو حزیمہ ابن ثابت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گواہی دی، اور اس ایک گواہی کو 2 گواہیوں کے برابر قرار دیا گیا، کیونکہ جن کے حق میں یہ گواہی تھی ان کی دیانت و صداقت میں کوئی شبہ نہ تھا، اس لیے نہ آیا شہادت کے عموم میں کچھ رکھنا پڑا اور نہ اسے آئین شہادت کے خلاف سمجھا گیا۔ تو اگر یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے پیش نظر ان کے حق میں ایک گواہی کافی سمجھی گئی، تو کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اختلافی عظمت اور راست گفتاری کی بنا پر حضرت علی و ام ایمن کی گواہی کو ان کے حق میں کافی نہیں سمجھا جا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ اس آیت میں حضر صادر نہیں کیا گیا کہ ان دونوں کی صورتوں اور کوئی صورت صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت اثبات مدعا کے لیے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ نے احقاق الحق باب المطائن میں تحریر کیا ہے۔ اب ہمارے ہیں پیج نمبر 734 پر تحریر کیا ہے۔ اب جو تحریر کیا ہے وہ ہم بریکٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج 734 ہے اور بریکٹ نہیں یہ انورٹڈ کاما ہے۔ لکھا ہے، معترض کا یہ کہنا کہ ام ایمن کی گواہی سے نصاب شہادت مکمل رہتا ہے، یہ اس بنا پر غلط ہے کہ بعض احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک گواہ اور حلف حلف سے بھی حکم لگانا جائز ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کا حکم منسوخ قرار پائے، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی سے حکم لگایا جا سکتا ہے، اور ان کی گواہی سند و حجت ہے، مگر
اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اگر شہادت کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس کی بنا پر حکم لگایا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ یہ کہا جائے کہ اس کا مفہوم لازمی معنی یہی نکلتا ہے، لیکن ہر مورد میں مفہوم حجت نہیں ہوتا، لہٰذا اس مفہوم کو برطرف کیا جا سکتا ہے، جبکہ حدیث میں اس مفہوم کے خلاف صراحت موجود ہے، اور مفہوم کو برطرف کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آیت منسوخ ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ آیت میں 2 مردوں یا 1 مرد اور عورتوں کی گواہی میں اختیار دیا گیا ہے، اور اگر ازروئے حدیث ان 2 شقوں میں ایک شق کا اور اضافہ ہو جائے، اور وہ یہ کہ ایک گواہی اور قسم سے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ قرآنی آیت کا حکم منسوخ ہو جائے۔ اب یہ پیراگراف بھی ختم ہو گیا سامعین، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو ہم نے اس صفحے کے آغاز میں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے، لکھا ہے بہرحال اس جواب سے یہ امر واضح ہے کہ مدعی اپنے دعوے کے اثبات کے لیے اس کا محتاج نہیں کہ 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی پیش کرے، بلکہ اگر ایک شاہد کے ساتھ حلف اٹھائے تو اسے اس کے دعوے میں سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ملا علی متقی تحریر کرتے ہیں، اور یہ تحریر جو کرتے ہیں وہ کنز الاعمال جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 6 میں سے ہے، 2 لائنیں ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان ایک گواہی اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ترجمہ ختم ہو گیا جو کہ کنز الاعمال سے تھا۔ آگے لکھا ہے کہ جب ایک گواہ اور قسم پر فیصلے ہوتے رہے تھے تو اگر حضرت ابو بکر کی نظر میں نصاب شہادت نامکمل تھا تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے قسم لے لیتے اور ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے، مگر یہاں تو مقصد ہی یہ تھا کہ جناب سیدہ کی صداقت کو مجروح کیا جائے تاکہ آئندہ کے کسی منزل پر ان کی تصدیق کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بہر صورت جب اس طرح جناب فاطمہ کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا اور فدق کو ہبہ رسول نہ سمجھا گیا تو آپ نے میراث کی روح سے اس کا مطالبہ کیا کہ اگر تم یہ نہیں مانتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہبہ کیا تھا تو اس سے تو انکار نہیں کرتے کہ فدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخصوص ملکیت تھی اور میں ان کی شہادت دیتا ہوں۔ چنانچہ عبد الکریم شہر ستانی تحریر کرتے ہیں، تو جو تحریر کرتے ہیں وہ ہے کتاب الملل والنحل صفحہ نمبر 9۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ایک واقعہ وراثت کی روح سے دعویٰ کیا اور ایک دفعہ ملکیت کی روح سے، مگر آپ کو اس سے محروم کر دیا گیا، اس مشہور روایت کی وجہ سے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات تھی یہ انورٹڈ کاما میں تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم اس کے بعد اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 735 پہ۔ لکھا ہے اس قول کا جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پیش کیا گیا، حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا اور نہ صحابہ میں سے کسی اور نے اسے سنا تھا۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی نے تحریر کیا کہ اب جو تحریر کیا ہے وہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 54 سے ہے، ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو۔ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی میراث کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا اور کسی کے پاس اس کے متعلق کوئی اطلاع نہ تھی، البتہ ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، لہٰذا بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔
یہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی. تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 54 سے تھا یہ جو میں نے آپ کو سنایا کہ جس کے بارے میں اوپر تھا کہ اس قول کا جسے حدیث رسول کہا گیا ہے. یہ ہم نے حدیث رسول پڑھی اور اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے عقل یہ تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ پیغمبر ان افراد کو جو آپ کے وارث نہیں سمجھے جا سکتے یہ تک نہ بتائیں کہ وہ وارث نہیں ہوں گے، اور اجنبی کو کہ جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے دور کبھی لگاؤ نہ تھا یہ بتا جائیں کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے. پھر یہ روایت اس وقت منظر عام پر لائی جاتی ہے کہ جب فدق کا مقدمہ آپ کی عدالت میں وارد ہو چکا تھا اور وہ خود اس میں ایک فریق مخالف کی حیثیت رکھتے تھے، تو ایسی صورت میں ان کا اپنی تائید میں ایسی روایتوں پر دوبارہ پڑھتی ہو چکا تھا اور اس وقت منظر عام پر لائی جاتی ہے کہ جب فدق کا مقدمہ. اچھا یہاں سے سامعین میں تھوڑا سا چاہوں گی تھوڑا سا پہلے سے دیکھ لیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے مس ہوا ہے کہ عقل یہ تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان افراد کو جو آپ کے وارث سمجھے جاتے تھے یہ تک نہ بتائیں کہ وہ وارث ہوں گے، اور ایک اجنبی کو کہ جسے حضرت کی وراثت سے دور کبھی لگاؤ نہ تھا یہ بتا جائیں کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے. پھر یہ روایت اس وقت منظر عام پر لائی جاتی ہے جب فدق کا مقدمہ آپ کی عدالت میں دائر ہو چکا تھا اور وہ خود اس ایک فریق مخالف کی حیثیت رکھتے تھے، اور تو ایسی صورت میں ان کا اپنی تائید میں ایسی روایت پیش کرنا جو صرف انہی سے سنی گئی ہو کیوں کر قابل تسلیم ہو سکتی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابو بکر کی جلالت قدر کے پیش نظر اس روایت پر اعتماد کرنا چاہیے، تو اگر ان کی عظمت و منزلت کی بنا پر اس روایت پر وثوق کیا جا سکتا ہے تو کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دیانت اور اس تبازی کے پیش نظر ان کا دعوی ہبہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا؟ سوالیہ نشان. جبکہ امیر المومنین علیہ السلام اور ام ایمن کی شہادت بھی ان کے حق میں ہو، اور اگر اس سلسلے میں مزید شہادت کی ضرورت محسوس کی گئی ہو تو اس روایت کے لیے بھی شہادت طلب کی جا سکتی ہے. جبکہ یہ روایت قرآن کے عمومی حکم وراثت کے بھی مخالف ہے، اور ایسی روایت جو روایتاً کمزور اور درایتاً مقدوع و مجروح ہو قرآن کے عمومی حکم وراثت کی مخصص میم خ صاد کیوں کر قرار پا سکتی ہے، جبکہ قرآن میں انبیاء کی وراثت کا صراحتاً تذکرہ موجود ہے. چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. دوسرے موقع پر جناب زکریا علیہ السلام کی زبانی ارشاد ہے. ترجمہ: میں اپنے بعد اپنے نبی بنی امام الف عین میم الف میم میں اپنے بعد اپنے بنی امام سے ڈرتا ہوں اس لیے کہ میری بیوی بے اولاد ہے. اے اللہ تو مجھ کو اپنی طرف سے ایک ولی عطا فرما جو میرا اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے اللہ تو اسے پسندیدہ قرار دے. یہاں پہ ترجمہ پڑھ لیا. آگے لکھا ہے ان آیات میں ورثے سے مال ہی کا ورثہ مراد ہے، اور اسے معنی مجازی پر محمول کرتے ہوئے علم و نبوت کا ورثہ مراد لینا نہ صرف بعید بلکہ واقعیت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ علم و نبوت ورثے میں ملنے والی چیزیں نہیں ہیں اور نہ ان میں بطور ورثہ متصل ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. ہم پیج 736 پر آ گئے ہیں. پائی جاتی ہے اگر یہ ورثے میں منتقل ہوا کرتی تو پھر تمام انبیاء کی اولاد کو نبی ہونا چاہیے تھا. اس تفریق کے کوئی معنی نہیں کہ بعض انبیاء کی اولاد کو ورثہ نبوت ملے اور بعض کو اس سے محروم کر دیا جائے. حیرت ہے کہ نبوت کے بطور ورثے منتقل ہونے کا نظریہ ان لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے جو ہمیشہ سے شیعوں پر یہ اعتراض کرتے چلے آئے ہیں کہ انہوں نے امامت و خلافت کو ایک موروثی چیز قرار دے کر اسے ایک ہی خاندان میں منحصر کر دیا ہے. تو کیا یہاں ورثہ نبوت مراد لینے سے نبوت ایک موروثی چیز بن کر نہ رہ جائے گی؟
اب اگلا پیراگراف ہے، لکھا ہے اگر حضرت ابو بکر کی نظر میں اس حدیث کی روح سے پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا تو اس وقت یہ حدیث کہاں تھی کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق وراثت تسلیم کرتے ہوئے دستاویز تحریر کر دی تھی۔ چنانچہ صاحب سیرت حلبیہ سبت ابن جوزی سے جوزی سے نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو نقل کرتے ہیں وہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، جو کہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 400 سے ہے۔ میں پڑھ رہی ہوں، لکھا ہے حضرت ابو بکر ممبر پر تھے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور فرمایا کہ قرآن میں یہ تو ہو کہ تمہاری بیٹی تمہاری وارث بنے اور میں اپنے باپ کا ورثہ نہ پاؤں۔ اس پر حضرت ابو بکر رونے لگے اور ممبر سے نیچے اتر آئے اور حضرت فاطمہ کو دستاویز لکھ دی۔ اتنے میں حضرت عمر آئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے میراث کا توشہ لکھ دیا ہے کہ جو انہیں ان کے باپ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ جب حضرت عمر نے کہا کہ پھر مسلمانوں پر کیا صرف کرو گے جبکہ عرب تم سے جنگ کے لیے آمادہ ہیں، اور یہ کہ حضرت عمر نے وہ تحریر چاک کر ڈالی۔ تو یہاں پہ یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا جو کہ سیرت طیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400 میں سے تھا، اور ہم اس وقت اپنی جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ صفحہ نمبر 736 ہے۔ آگے کیا لکھا ہے دیکھیے، جو کہ ہم مکتوب 45 کے میں تفصیلات جان رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس طرز عمل کو دیکھنے کے بعد ہر صاحب بصیرت بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ روایت خود ساختہ اور غلط ہے اور صرف فدق پر تصرف حاصل کرنے کے لیے گڑھ لی گئی ہے۔ چنانچہ جناب سیدہ نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح اپنے غم و غصے کا اظہار کیا کہ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں وصیت فرما دی کہ یہ دونوں ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں، اور جناب سیدہ کو اس ناراضگی کو جذبات پر محمول کرتے ہوئے ان کی ہمت کو کم کرنا کسی صحیح جذبے کی بنا پر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ناراضگی جذبات کے ماتحت ہوتی تو امیر المومنین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اس محل ناراضگی کو روکتے، مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ جناب امیر علیہ السلام نے اس ناراضگی کو بے محل سمجھا ہو، اور پھر آپ کی ناراضگی ذاتی رنجش و جذبات کے نتیجے میں ہو کیسے سکتی ہے، جبکہ ان کی خوشنودی و ناخوشنودی عین منشاء الہی کے مطابق ہوتی تھی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اس کا شاہد ہے۔ یہ آخری جملہ جو میں پڑھنے جا رہی ہوں، جو کہ مکتوب 45 کو پڑھتے ہوئے تفصیلات کو جانتے ہوئے ہم نے اب اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ تو جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں ابھی میں نے یہ کہا کہ جبکہ ان کی خوشنودی و ناخوشنودی عین منشاء الہی کے مطابق ہوتی تھی، چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اس کا شاہد ہے۔ یہ ارشاد دیکھتے ہیں، لکھا ہے اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہ تمہارے غضب سے غضبناک اور تمہاری خوشنودی سے خوشنود ہوتا ہے۔ سامعین، یہاں پر مکتوب 45 مکمل، اور اب ہم آگے ہیں پیج 737 پر، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب نمبر 46۔ ایک چھوٹا سا ہے، آئیے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اسی آڈیو میں ہو جائے گا کہ ایک عامل کے نام۔ مولا فرماتے ہیں تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے دین کے قیام میں مدد لیتا ہوں اور گناہ گاروں کی نخوت توڑتا ہوں اور خطرناک سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ پیش آنے والی مہمات میں اللہ سے مدد مانگو، رعیت کے بارے میں سختی کے ساتھ کچھ نرمی کی آمیزش کیے رہو، جہاں تک نرمی مناسب ہو نرمی برتو، اور جب سختی کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو سختی کرو۔ رعیت سے خوش خلقی اور کشادہ روی سے پیش آؤ، ان سے اپنا رویہ نرم رکھو اور کنکھیوں اور نظر بھر کر دیکھنے اور اشارہ اور سلام کرنے میں برابری کرو،
تاکہ بڑے لوگ تم سے بے راہ روی کی توقع نہ رکھیں اور کمزور تمہارے انصاف سے مایوس نہ ہوں۔ وسلام۔ اور یہاں پر یہ مکتوب نمبر 46 مکمل ہو گیا، اور اس مکتوب کو ہم نے پیج 737 پہ مکمل کیا۔ صفحے پہ ابھی اگلا جو مکتوب ہے جو کہ وصیت کے نام سے ہے 47 نمبر ہے، وہ شروع ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ اس آڈیو میں ہمارا وقت اب بہت تیزی سے بھاگ چکا ہے، اس لیے ہم اس اگلے مکتوب جو کہ وصیت ہے انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔